ایک ہی تو زندگی ہے ہمارے آباء و اجداد نے بھی گزاری نا، لاکھوں سال کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، تو جب یہ ایک زندگی ہم نے ڈر ڈر کے اور خوف سے اور سسک کے گزارنی ہے، تو جو تاریخ میں جن لوگوں نے نام رقم کیا ہے، کیوں کر ہم نہیں دے سکتے ہیں؟ نیگورو کاراباخ کی تاریخ پڑھیں، عراق کی تاریخ پڑھیں، ترکوں کی تاریخ پڑھیں، رومنوں کی تاریخ پڑھیں، ماضی میں زیادہ نہ جائیں، کیوبا کی تاریخ پڑھیں، چی گویرا کو پڑھیں، فیڈل کاسٹرو کو پڑھیں، صدام حسین کو پڑھیں۔ اب اثر مثال دیتا ہوں، ایران کو دیکھ لیں۔ پرسوں خبر چل رہی تھی کہ پاکستان کے اثاثے جو ہیں وہ 2 مہینوں کے امپورٹ کو جو ہیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں، 2 مہینے۔ ایران جو ہے سن 1979 سے 1979 جب خمینی کا انقلاب آیا، آج تک دنیا کے سینکشنز کو بھگت رہا ہے، نہ دوائیاں اس کے پاس جاتی ہیں، نہ کوئی تجارت کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کا پیٹرول خرید سکتا ہے۔ کیا قوم ہے، ڈٹی ہوئی ہے، 50 سال سے زائد گزار لیے، اب ان کا سیمنٹ، ان کا سریا، ان کا پیٹرول، ان کی دوائیاں پاکستان میں اسمگل ہو کے آتی ہے، اور قیمت جو ہے کوالٹی میں بہتر، اور قیمت پاکستان کے سریے اور پاکستان کی سیمنٹ سے سستی۔ کیا قوم ہے؟ قومیں تو ایسی بنتی ہے۔ ہمارے ہاں 10 سپاہی یا رینجر والے لاٹھی اٹھائے آتے ہیں اور ایک اژدہا میں لوگوں کا بھاگ رہا ہے، بھاگو بھاگو۔ او بھائی کوئی اسرائیل ہے؟ اگر تمہارا حق کسی نے مارا ہے اور تمہارے حق پہ بیٹھا ہوا ہے تو جاؤ، ڈٹ جاؤ، کڑے ہو جاؤ۔ یہی ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے، یہ ہمارے رسول مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے، یہ ہمارے والدین نے بتایا، یہ ہماری مذہب کی تائید ہے۔ کیا خدا کے ذات کی منکر نہیں ہوتے ہم، جہاں ہم خوف اور ڈر کے مارے کسی کے آگے اپنا حق سرنڈر کرتے ہیں؟ لہذا قانون کی حکمرانی آپ کی زندگی کے تمام شعبے جو ہیں اس سے متعلقہ ہے، اور دنیا میں شاید ہی کسی قوم کو اتنی زیادہ ضرورت ہے آج کل جتنا پاکستان کو قانون کی حکمرانی۔ تمام معاشروں میں قانون کی حکمرانی کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے عدلیہ کے ذریعے، تو لہذا جدید تہذیب میں آزاد عدلیہ جو ہے وہ معاشروں کا ایک مطلق العنان حق ہے کہ جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم بنائی کیا کہ جناب علی 3 سینئر موسٹ جج جو ہیں ان میں سے جو بھی حکومت کو پسند ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا، یعنی کہ جو 3 سینئر موسٹ ہیں تینوں آپ کوشش کریں گے کہ حکومت کو ناراض نہیں کرنا ہے تاکہ کوئی ان میں سے چیف جسٹس بن جائے۔ یعنی آپ نے عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کر دیا۔ آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائی، اور پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کو پتا تھا کہ امین الدین خان نے ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ بننا ہے۔ حضرت بن گئے، خود ہی انکار کر دیتے کہ میرا حق نہیں بنتا ہے۔ وہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، قصور کیا تھا؟ ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ ریزرو سیٹوں کے فیصلے پہ ان کی آراء جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں آئینی ترامیم کا باعث بنے گی۔ تو آپ کی عدلیہ کی آزادی کدھر رہی؟ کل اعزاز سید کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، کوئی جرنیل بنا ہے پی ٹی اے کا چیئرمین، نادرا کا تو پہلے بنا تھا۔ صرف نادرا کی نہیں، سرونگ جرنیلوں کو سول اداروں کے سربراہان کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیوں آپ حق تلفی کر رہے ہیں سویلینز کی؟ ہمارے ہاں یہ جو این ایل سی اور ایف ڈبلیو او ہیں، جو کنسٹرکشن کے ادارے ہیں فوج کے، وہ ٹیکو میں کمپٹیشن یا ٹینڈر ہی نہیں ڈالتے ہیں۔ ان کو ملے گا چاہے 10 بیڈرز ہو کہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پروجیکٹ ہے۔ آپ نے تنخواہ، مراعات، پنشن کے بعد چاہے جج ہو، جرنیل ہو، پھر ان کو آپ نے یہ کس قانون کے تحت انشور کرنا ہے کہ پھر بھی ان کو ری امپلائی کرنا ہے؟ پی آئی اے کے ایم ڈی او کی تاریخ پڑھیں، پبلک سروس کمیشنوں کی، اور جتنی بھی انڈیپینڈنٹ یا سیمی اٹانومس انٹیٹیز ہے، آپ کو یہی حضرات ملیں گے۔ ابھی پرسوں فلاں یونیورسٹی کا وائس چانسلر کسی ریٹائرڈ جرنیل کو بنا دیا۔ رحم کرو اس ملک پہ،
یہ ملک صرف آپ کو پالنے کے لیے نہیں بنا ہے. یہ ملک، اس کا خواب جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، وہ پاکستان کے اندر تمام قومیتوں بشمول مینارٹیز کے ان کے حقوق کی پاسداری اور تحفظ تھا. کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پاکستانی نظام کے اندر حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے؟ جو بھی آواز اٹھاتا ہے، مارو پیٹو رگیدو اغوا کرو. تو میں یہ کہتا ہوں، ہم جب توقع رکھتے ہیں، میں پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ توقع رکھنا کہ فل کورٹ بیٹھے گی اور وہ جناب آپ کا نظام درست کرے گی، احمقوں کے جنت میں رہنے کے مترادف ہے. یہ توقع رکھنا کہ جناب علی فلاں فلاں کا ضمیر جاگے گا، استعفے دیں گے، نظام درست ہوگا. یا یہ توقع رکھنا کہ کوئی غیبی مدد آئے گی اور پاکستان کے حالات جو ہیں آپ کے لیے درست کر لے گی، معیشت چل پڑے گی، قانون کی حکمرانی ہوگی، اور سب جو ہیں وہ پاک سرزمین شادباد کے گانے لگائیں گے اور فخر سے کہیں گے کہ جی اس ملک میں قانون کی حکمرانی کی ہریالی ہے، کیونکہ غیبی مدد آئے گی. یہ احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے. آپ نے سب سے پہلے اور اولاً اور اخیراً آپ نے انحصار کرنا ہے اپنے اندر کے انسان پہ. خود ہمت پکڑو، نہ غیبی مدد آنی ہے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے. اپنے ذات کے اندر تہیا کر لو کہ میں نے پاکستان میں ظلم، جبر، نا انصافی، لا قانونیت کو روکنا ہے، چاہے کرنے والا کوئی کیوں نہ ہو اور اس کے لیے کوئی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے. ہم پاکستان میں روزانہ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک ایڈونچر، کبھی جج کی شکل میں، کبھی سیاستدان کی شکل میں، اور کبھی جرنیل کی شکل میں تجربے کرتے آتے ہیں، اور ہمارے اوپر، ہمارے حقوق کے اوپر، ہماری ریاست، ہماری مملکت، ہماری سرزمین پہ کبھی ہم نے کوشش بھی کی ہے کہ ان کو سزا دے سکے. کبھی سنا بھی ہے کہ کوئی جرنیل پھانسی ہوا، کبھی سنا بھی ہے کہ کوئی جج پھانسی ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کتنے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے. کیونکہ ہم نے ہی یہاں پہ امیونٹی کا کلچر متعارف کرایا ہے کہ جناب بارسوخ لوگ جو ہیں وہ قانون کے اثر سے آزاد ہیں، ان پہ قانون کی لاٹھی نہیں پڑ سکتی ہے. اللہ کے بندو، چائنا میں دیکھ لو نا، ساؤتھ کوریا کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. توپوں کے سامنے تو رکھ کے ان کو اڑاتے ہیں. وہاں نظام کیسا ہے اور آپ کا نظام کیسا ہے؟ 76 سال میں اسی نظام میں آپ نے رہتے ہوئے اس ملک اور اس ملک کے لوگوں کا دڑن تختہ کر دیا. پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہم احتساب کے ایسے عمل کو متعارف کرائیں جس کا تابع جج بھی ہو، جس کا تابع جرنیل بھی ہو، جس کا تابع جو ہے معاشرے کار شخص ہو، اور کسی کی جرت ہی نہ ہو. یہاں جرت کیا، یہاں کہتے ہیں قانون کی چڑیا کا نام ہے. آج اسلام آباد میں آپ کا ایس ایچ او اتنا بے شرم ہو گیا ہے. میں دبئی گیا تھا، اب سنیں مثال دے رہا ہوں. دبئی گیا تھا ابھی کچھ دنوں قبل، ایک ہفتہ 10 دن قبل. تو میرے ایک جونیئر کو ایک ایس ایچ او کی کال آتی ہے. میں نے کسی جگہ پہ وہاں یہ سیمینار تھا، ورکشاپ تھا، یہ اوورسیز پاکستانی بچوں کو جو بیچتے ہیں، تو وہاں میں نے جانا تھا، اس میں شرکت کر ایک تاریخ رکھی تھی. تو ایس ایچ او نے کہا میرے جونیئر کو کہ جی وہ مروت صاحب کو بتا دے کہ وہ نہ آئے، ورکشاپ میں نہ آئے. تو بھئی کون ہو تم؟ تو جونیئر نے مجھے کہا کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ وہ تو باہر ہیں، اب کاش میں ادھر ہوتا اور میں چاہتا کہ میں آتا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم غنڈہ گردی پہ کس طرح مجھے جو ہیں یا بدماشی کے زور پہ یا ڈنڈے کے زور پہ تم مجھے رام کر سکتے ہو. میں بحیثیت پاکستانی قانون جانتے ہوئے کسی ایسے چو تانیدار، رینجر، ایجنسی کہ کسی غیر قانونی قدم پہ سر خمی نہیں کر سکتا ہوں. یہ قانون نے مجھے سکھایا ہے، 32 سال سے میرے دماغ میں پڑا ہے. 32 سال سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں نے لوگوں کو ان کا حق جو ہے دلانا ہے.